أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں کھول کر کہ نہ پرستش کرو اللہ کے سوا، میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دین کے عذاب سے۔ پھر بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم کے، ہم کو تو نظر نہیں آتا مگر ایک آدمی ہم جیسا، اور دیکھتے نہیں کوئی تابع ہوا ہو تیرا، مگر جو ہم میں نیز قوم ہے بلا تأمل، اور ہم نہیں دیکھتے تم کو اوپر اپنے کچھ بڑائی، بلکہ ہم کو تو خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ بولا اے قوم دیکھو تو اگر میں ہوں صاف راستے پر اپنے رب کے، اور اس نے بھیجی مجھ پر رحمت اپنے پاس سے، پھر اس کو تمہاری آنکھ سے مخفی رکھا، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس پر اور تم اس سے بیزار ہو؟ اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ مال، میری مزدوری نہیں مگر اللہ پر، اور میں نہیں ہانکنے والا ایمان والوں کو۔ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔ اور اے قوم کون چھٹائے مجھ کو اللہ سے اگر ان کو ہانک دوں، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو ایمان کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا اور ان کے قوم کی طرف ہدایت اور رہنما بنا کر بھیجا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ قوم نے ان کی نبوت و رسالت پر چند شبہات و اعتراضات پیش کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے باذن اللہ ان کے جواب دے دیے، اللہ کے حکم سے جو ہیں جواب دے دیے، جن کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل دیانت اور معاشرت کے بھی آ گئے ہیں۔ آیت مذکورہ میں یہی مکالمہ بیان فرمایا۔ تیسری آیت میں مشرکین کی گفتگو ہے، جس میں چند شبہات و اعتراضات کیے گئے ہیں۔
اس آیت کے حل طلب الفاظ کی تشریح ہے۔ لفظ ملأ عام طور پر جماعت کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض ائمہ لغت کا کہنا ہے قوم کے سرداروں اور ذمہ داروں کی جماعت کو ملأ کہتے ہیں۔ بشر کا ترجمہ ہے انسان یا آدمی۔ اراذل ارذل کی جمع ہے۔ حقیر و ذلیل کو کہا جاتا ہے جس کے قوم میں کوئی حیثیت اور عزت نہ ہو۔ بادی الرائے کے معنی ہے ابتدائی اور سطحی رائے۔ ان لوگوں کا پہلا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر یہ تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی آپ تو ہمیں جیسے انسان اور آدمی ہو۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، قوم کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نبی اور رسول ہیں لیکن ہمیں جیسے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے آپ کے ہاتھ ہیں، جیسے ہمارا سر ہے ویسے آپ کا سر ہے، اور آپ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پھرتے ہیں آپ بھی پھرتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں آپ بھی سوتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں آپ بھی جاگتے ہیں۔ ہم آپ کا یہ فوق العادت امتیاز کیسے تسلیم کریں کہ آپ خدا کے رسول اور پیغمبر ہیں؟ قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تو ہم جیسے ہی ہیں، تو ہم کیسے آپ کو خدا کا رسول تسلیم کریں؟ ان لوگوں کا خیال یہ تھا انسانوں کے طرف جو شخص اللہ کے طرف سے رسول بنا کر بھیجا جائے وہ جنس بشر سے نہ ہونا چاہیے، یعنی وہ انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی فرشتہ ہو جس کا امتیاز سارے انسانوں کو، کوئی فرشتہ ہو، نبی اور رسول انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہو جس کا امتیاز سارے انسانوں کو چار و ناچار تسلیم کرنا پڑے۔ نبی اور پیغمبر انسان نہ ہو، کوئی فرشتہ ہو جس کی بات ہر ایک کو ماننا پڑے۔ اس کا جواب چوتھی آیت میں یہ دیا گیا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ اس میں بتلایا گیا کہ رسول کا بشر یا آدمی ہونا تو نبوت و رسالت کے منافی نہیں، بلکہ غور کرو تو یہی ضروری ہے کہ آدمیوں کا رسول ہونا چاہیے۔ بھئی غور کرو تو یہی ضروری ہے کہ آدمیوں کا رسول ہونا چاہیے تاکہ آدمیوں کو اس سے دین سیکھنا آسان ہو۔ بھئی انسانوں کے اندر جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ انسان ہی ہونا چاہیے تاکہ دین سیکھنا اس سے آسان ہو۔ انسان اور فرشتے کے مزاج میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ بھئی انسان کا مزاج کچھ اور ہے، فرشتوں کا مزاج دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو انسانوں کو فرشتوں سے دین سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ بھائی کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو انسانوں کو اس فرشتے سے دین سیکھنا، کیوں فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتے یہ پانی نہیں پیتے،
فرشتے سوتے بھی نہیں اور فرشتوں کو تھکان بھی نہیں ہوتی، اور اس کو انسانی ضروریات و حوائج پیش آتی ہے، وہ انسانوں کی اس کمزوری کا احساس کر سکتا ہے۔ بھائی جب فرشتوں کو جو ہے کھانا پینا سونا جاگنا یہ کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ان کے اندر انسان کا احساس کیسے پیدا ہوگا؟ بھائی جو شادی کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے گھر چلتے کیسے۔ مثال دے رہا ہوں، جو شادی کر لیتا ہے بچے ہو جاتے ہیں اسی کو پتہ ہوتا ہے گھر کے احساس کا، کہ گھر چلتے کیسے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور فرشتے شادی بھی نہیں کرتے، فرشتے نکاح بھی نہیں کرتے، ارے بات سمجھ رہے؟ نہ فرشتے کھاتے پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ تھکان آتی ہے، نہ نکاح کرتے ہیں، پھر ان کو انسان کی کمزوری کا احساس کیسے ہوگا؟ بغیر اس احساس کے انسان عمل میں ان کا اتباع کیسے کر سکیں گا؟ یہ مضمون قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں صراحتاً اشارتاً کئی جگہ پر آ چکا ہے، یہاں اس کا ذکر کرنے کے بجائے یہ بتلایا گیا ہے اگر عقل سے کام لو تو رسول و پیغمبر کے لیے یہ تو ضروری نہیں وہ آدمی نہ ہو، ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ کے طرف سے کوئی بینہ اور حجت اس کے ساتھ ہو، جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ تسلیم کرنا آسان ہو جائے کہ خدا کا طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ وہ بینہ و حجت عام لوگوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بینہ حجت، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، یہ دیکھو معجزات کو اللہ میرے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے پہاڑ کے چٹان سے گابن اٹھنے کو نکالا تھا، یہ نبی اور پیغمبر کا معجزہ ہے۔ پہاڑ کے چٹان سے پتھر سے کیا اٹھنی پیدا ہوتی ہے کیا؟ ہاں کیا پتھر کوئی کیڑا پیدا کرتا ہے کیا؟ اتنی بڑی گابن و خوبصورت اٹھنی نکل جانا یہ نبی اور پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی قدرت کاملہ سے ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، جبکہ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، حضور کے انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، کیا انگلیوں کے اندر پانی ہوتا ہے؟ کیا انگلیوں میں چشمہ ہوتا ہے؟ کیا سمندر تالا ہوتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی جاری ہوا، جس کو 1400 صحابہ اکرام نے سیر ہو کر پیا، بلکہ مشکزوں میں پانی بھی جمع کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ بھئی ہاتھ میں پانی ہے کیا؟ لیکن نبی اور پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا یہ معجزہ کہلاتا ہے، یہ بینہ اور حجت ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طاقت کی قدرتیں ان کے ہاتھ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے بینہ و حجت اور رحمت لے کر آیا ہوں، تم اس کو دیکھتے غور کرتے تو انکار نہ کرتے۔ بھائی کوئی بھی چیز پہ غور کرنا پڑتا، کیا کرنا پڑتا بولو؟ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چمکیلا بنتا تھا، لکڑی ازدہ بنتی تھی، جب اگر انسان غور کرے گا تو یقیناً وہ ایمان لائے گا۔ بھائی جو لکڑی بکریاں چلانے کام آتی تھی، ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، بکریوں کے پتے جھاڑتے تھے، اللہ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا ٹیک لگاتا ہوں، جب بکریاں چراتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، اور جب بکریاں بھوکی ہوتی ہیں پتے جھاڑتا ہوں۔ کہا موسیٰ اس کو نیچے رکھو۔
جیسے نیچے رکھا وہ رینگنے والا اژدھا بن گیا۔ کیا لکڑی اژدھا بن سکتی ہے؟ اور جب اس کے دھوم کو پکڑا پھر لکڑی بن گئی، عصا بن گیا۔ تو یہ جو ہے بینہ حجت نبی اور پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہونا، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ دیکھو ہر انسان کے ہاتھ کے لکڑی اژدھا نہیں بن سکتی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی اژدھا بن رہی ہے، یہ کمال ان کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے نہیں ہیں۔ اگر غور کریں گے تو پھر انکار نہیں کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے اللہ کی طرف سے بینہ حجت تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا ہوں، لیکن تم غور کرتے ہی نہیں۔ اگر تم غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ تم انکار بھی نہیں کریں گے، مگر تمہارے انکار و عناد نے تمہارے نگاہوں کو اس سے اندھا کر دیا اور تم انکار کر بیٹھے اور اپنی ضد پر جم گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے شہادت کی مبارک انگلی سے، تب بھی لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے۔ کیا چاند کے ٹکڑے جادو کر سکتا ہے کیا؟ بھائی چاند کا کھلونا ہے کیا؟ چاند دنیا کے برابر ہے، دنیا کے زمین کے برابر چاند ہے۔ اتنا بڑا چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے 2 ٹکڑے ہونا، اس کا مطلب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ معجزہ ہیں۔ لیکن جن کو نہیں ماننا تھا ظالموں نے غور نہیں کیا، جادو کہے بیٹھے۔ کنکریاں کلمہ پڑھتی ہی کیا؟ حضور نے کہا کنکریوں میں کون ہو؟ تو ان کنکریوں نے کہا اللہ کے رسول ہے۔ تب ابو جہل نے جھٹ کہا یہ تو جادو ہے، اس کا جادو پتھر پر جادو چل رہا ہے۔ بھائی ظالم غور نہیں کیا، اگر غور کرتا تھا آج ابو جہل صحابی رسول بن جاتا۔ غور نہیں کیا، کیا پتھر کچھ بول سکتے ہیں کیا؟ لیکن ان پتھروں نے پورا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل جھٹ کہہ بیٹھا یہ جادو ہے۔ غور کرتا تو کہتا نہیں، جن کی شہادت کنکریاں دے رہی ہے تو پھر ان کی شہادت میری زبان کیوں نہیں دے سکتی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم عناد اور بغض حسد کے بنیاد پر اپنے ضد پر جم بیٹھے، مگر خدا تعالیٰ کی رحمت جو پیغمبر کے ذریعے آتی ہے ایسی چیز نہیں کہ زبردستی لوگوں کے سر ڈال دی جائے۔ بات سمجھ گئے؟ جب تک وہ خود اس کے طرف رغبت نہ کرے۔ اس میں اشارہ پایا گیا ہے دولت ایمان جو میں لے کر آیا ہوں، اگر میرا بس چلتا تو تمہارے انکار اور ضد کے باوجود تمہیں دے ہی دیتا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے جو دولت ایمان میں لے کر آیا ہوں تم مانو مت مانو، تم ضد کرو تب بھی میں تم کو دے ہی دیتا، مگر یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ دولت ایمان یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ کس کے لیے؟ زبردستی تھوپنے کے، کیا کرنے کے؟ ہاں، یہ نعمت زبردستی کسی کے سر نہیں ڈالی جا سکتی۔ بات سمجھ گئے نا؟ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا زبردستی کسی کو مومن یا مسلمان بنانا کسی دور نبوت میں جائز نہیں تھا۔ بزور شمشیر، بزور تلوار اسلام پھیلانے کا سفید جھوٹ گھڑنے والے خود بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں، مگر ایک بات ہے جو ناواقفوں کے دلوں میں تردد پیدا کرنے کے لیے چلتی کی جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں اس کی وجہ یہ بھی سمجھ میں آئی
فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتہ جو مافوق العادت طاقت و قوت رکھتا ہے، اسے اپنے وجود کے ہر حیثیت میں انسان سے ممتاز ہے، اس کو دیکھ کر ایمان لانا ایک جبری عمل ہو سکتا تھا۔ فرشتے آج بھی طاقت میں ہم سے زیادہ ہیں، فرشتے آج بھی لمبائی چوڑائی میں ہم سے زیادہ ہے، فرشتے آج بھی ڈیل و ڈول میں ہم سے زیادہ ہے۔ اگر ابھی فرشتہ یہاں پر نظر آ جائے تو ہم سب بھاگ جائیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کی جسامت بہت بڑی ہے۔ کیا ہے بولو؟ اب اندازہ کرو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد تو آپ ہی کا مقام ہے، لیکن جبرائیل جب پہلی بار آپ کو دکھا تھا تو کیا ہوا تھا آپ کی حالت؟ آپ کو سردی چڑھ گئی تھی، آپ گھبرا رہے تھے اور اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ جبرائیل کو پہلی بار دیکھا تھا، اس کی جسمانی طاقت کو پہلی بار دیکھا تھا، اس کی لمبائی چوڑائی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ نبی اور پیغمبر بنے ہیں لیکن گھبراہٹ جاری ہو گئی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایسے انسان کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہے کہ وہ جب اپنے سے بڑی کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو فرشتوں کی اگر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو رسول بناتے، مثال دے رہا ہوں، تو کیا کس کی ہمت تھی وہ انکار کرتا؟ بھائی میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بناتا، کیا کس کی مجال تھی پھر وہ انکار کرے؟ جو کرے گا اس کو جو ہے تو کھیلیں گے گیند کی طرح لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ دین ایمان کسی پر زبردستی ڈالنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو بزرگان دین جو پھیلا ہے وہ دین اللہ کو مطلوب ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ بولو بھائی، اللہ کو دین کون سا مطلوب ہے؟ بولو ایمان بالغیب، وہ دین جو دین ہم نے تسلیم کیا ہے، ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بولو نا نہیں کی، یہ ہے ایمان بالغیب۔ کیا ہے بولو؟ اور جو ایمان زبردستی بھئی ایمان لاؤ قبول کرو زبردستی کی جائے، وہ ایمان بالغیب نہیں ہے، اور شرعاً اللہ کے پاس درست بھی نہیں ہے۔ ایمان تو دل کا نام ہے، بولو کائے کا نام ہے؟ اور ہمارا ایمان کون سا ہے؟ ایمان بالغیب۔ حضور نے کہا تھا سلام ہو میرے بھائیوں پر، 7 مرتبہ سلام ہو۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا وہ جو مجھے نہ دیکھے اور غیب پر ایمان لائے، ان پر 7 مرتبہ سلامتی ہو، وہ میرے بھائی۔ تو صحابہ نے پوچھا ہم کون؟ کہا تم نے دیکھا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، تم پر ایک بار سلامتی ہو۔ وہ لوگ جو مجھے نہ دیکھیں، فرشتوں کو اترتا ہوا نہ دیکھیں، قرآن پاک کا نزول نہ دیکھیں، پھر بھی ایمان لائے، ان کا ایمان بالغیب ہے، ان پر 7 مرتبہ اللہ کی سلامتی ہو۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے ایمان بالغیب جس پر ہم الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تو اسلام اور شرعاً کسی پر بھی زبردستی ایمان قبول کروانا یہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور کسی بھی دور نبوت کے اندر شرعاً یہ درست نہیں رہا ہے۔ نوح علیہ السلام خود کہہ رہے تم مانو مت مانو میں تم کو دولت ایمان دے دیتا، لیکن قانون قدرت اس کے خلاف میں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال اور مزید باتیں چلتے رہیں گی حضرت نوح علیہ السلام کے رب کی قوم کی۔ تو ہم کو جو ایمان ملا ہے وہ ایمان بالغیب ہے،
جس پر ہم اللہ رب العالمین کے بے انتہا شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر جمنے کی اور ایمان پر سلامت رہنے کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔